الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، دانشوران قوم و ملت، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، دارالعلوم احمدی کہ اس پہلے اجلاس دستار بندی میں شرکت کر کے بہت مسرت ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہ بات مزید خوشی کا سبب ہے کہ اس ادارے کو جناب حاجی مبین احمد صاحب زیدہ کرمہم اپنی ذاتی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں. بلا شبہ یہ شکر کی بات بھی ہے اور قدر کی بات بھی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اچھا مال نیک آدمی کے لیے بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے. اور اچھا مال کون سا ہے؟ فرمایا اچھا مال وہ ہے جو جائز جگہوں سے حاصل کیا جائے، حلال طریقے پر، اور حلال جگہوں پر خرچ کیا جائے، وہ مال اچھا ہے. تو شریعت میں ہر مال کو ناپسند نہیں کہا گیا، بلکہ اس مال پر اللہ کے فضل ہونے کا عنوان لگایا گیا ہے. فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہا گیا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آدمی مال کمانا چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے، سنیاسی بن جائے، سب دنیا کے کاموں سے الگ تھلگ ہو جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، لیکن ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ کماؤ، ہماری بتائی ہوئی جگہوں پہ لگاؤ، تو یہ مال صالح ہو جائے گا.
اور یہ تمہارے لیے رفع درجات کا سبب بنے گا آخرت میں، اگر عمل اچھا ہو اور نیت اچھی ہو۔ تو ماشاءاللہ یہ تعلیمی دینی ادارہ قائم کیا گیا اور اس کا ثمرہ آج ہمارے سامنے آنے والا ہے کہ 13 حفاظ کرام حفظ قرآن پاک کی تکمیل کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے بلکہ دین کی ضروری باتیں بھی سیکھی ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ نے طلبہ کا پروگرام سنا، انہوں نے قرآن پاک بھی بہترین انداز میں پڑھا، نعتیں اور حمد کی چیزیں بھی پیش کی، مختلف موضوعات پر تقریریں بھی کی، کئی زبانوں میں تقریریں ہوئیں، اردو، عربی، انگریزی۔ یہ تقریر کرنا چاہے ابھی یاد کر کے ہو رہا ہو، لیکن یہ آگے چل کر ان کی زندگی کے اندر ایک اعتماد پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ کسی چھوٹے طالب علم کا اتنے بڑے مجمع میں بغیر جھجک کے اپنی بات پیش کر دینا، یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ یہ طلبہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جن اساتذہ نے ان کی تیاری کرائی ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازیں اور اس کو جاری اور ساری رکھیں اور اس کے فیض کو عام فرمائیں۔ قرآن پاک سے اس ادارے کی نسبت ہے، اور قرآن پاک ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ یہ دین محمدی، یہ شریعت محمدیہ، یہ اللہ کا آخری دین انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ 1000 طوفان آئیں گے، دشمنیاں ہوں گی، طرح طرح کے پروپیگنڈے ہوں گے، اسلام سے ہٹانے کی لوگوں کو کوششیں کی جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ یہ دین انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ دین کے مٹانے والے مٹ جائیں گے، مگر یہ دین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے اسباب پیدا فرما دیے ہیں، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہاں ہر کام اللہ نے سبب سے وابستہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس دین کی بقا کے لیے قرآن پاک عطا فرمایا ہے، اور اس قرآن پاک کی حفاظت کا خود وعدہ لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے یہ نصیحت کی کتاب قرآن تھوڑی تھوڑی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ جس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
یہ جلے گا، جلنے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ کمال ہے، ہماری مادری زبان نہیں ہے عربی، ہزاروں میل دور ہم رہتے ہیں عرب سے، مگر یہاں کا رہنے والا ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کے 30 پاروں کو یاد کر لیتا ہے، اور ایسا یاد کرتا ہے ماشاءاللہ کہ زبر زیر میں بھی غلطی نہیں ہوتی۔ بعض مدرسوں میں تو یہ نظام ہے کہ جب تک ایک مجلس میں بچہ پورا قرآن نہ سنا دے اس وقت تک اس کی دستار بندی نہیں ہوتی، فر پڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں ان کی مقدس کتاب، اس کو یاد کرنے والے، بغیر دیکھے پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہاں تو دیکھ کے بھی پڑھنے والے مشکل سے ملیں گے۔ چند لوگ ہیں خاص جو ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، مگر یہ قرآن مقدس ہے، دیکھ کے بھی پڑھا جاتا ہے اور بن دیکھے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں عطا کی، خود حفاظت کا وعدہ فرمایا اور حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ ایک انتظام ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے باقاعدہ مساجد میں قرآن پاک باجماعت پڑھنے اور سننے کا طریقہ جاری ہوا۔ اس قرآن پاک کی تلاوت اور قرأت کی بدولت حفاظ کرام کا قرآن یاد رہتا ہے۔ اگر یہ تراویح نہ ہوتی تو کتنے حافظ حفظ کر کے بھول جایا کرتے، مگر جب رمضان آتا ہے تو پڑھنا بھی پڑتا ہے، پڑھنے کا موقع نہ ہو تو سننا بھی پڑتا ہے، اور سننے والے کو پڑھنے سے زیادہ یاد ہونا چاہیے، جبھی وہ صحیح طرح سن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا اور اس کے لیے یہ جا بجا مدارس قائم ہیں، مکاتب قائم ہیں، جہاں یہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کی مبارک آوازیں در و دیوار کو متبرک بنا رہی ہیں۔ یہ قرآن پاک سارے عالم میں روشنی کا ذریعہ ہے، نور کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنا بھی ہے اور ساتھ میں اس کو سمجھنا بھی ہے۔ سمجھنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے، نحو کی، صرف کی، لغت کی، تاکہ جو قرآن ہم الفاظ میں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کے معانی کا بھی پتہ ہو۔ اس کے لیے اور اونچے درجے کے مدارس ہیں جہاں قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، پھر وہاں سے علماء پڑھ کر اپنے بیانات میں، درس قرآن میں، تقریروں میں قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک جاری رہے گا یہ دین زندہ رہے گا۔ اس لیے ہم سب کو ان اداروں کی بھی قدر کرنی چاہیے
اور قرآن پاک سے اپنی وابستگی مضبوط کرنی چاہیے۔ جو حفاظ کرام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اوروں سے زیادہ تلاوت کا معمول بنائے، نمازوں میں قرآن پڑھیں۔ اگر آدمی نوافل میں سنتوں میں قرآن پڑھنے لگ جائے تو 2-4 دور نکلنے کے بعد وہ ایسا پکا یاد ہو جاتا ہے کہ پھر اسے الگ سے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو حفاظ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ہمارے بھائی قرآن کو حفظ نہیں کر پائے وہ ناظرہ پڑھیں، روزانہ معمول بنائیں، آدھا پارہ 1 پارہ جیسا موقع ہو قرآن کے لیے نکالیں، اور موقع ملے تو کسی معتبر عالم کی تفسیر پڑھا کریں تاکہ قرآن جو کہہ رہا ہے ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور اب تک جن ہمارے بھائیوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے قرآن نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیں۔ علم کے لیے کوئی عمر کی شرط نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارا مالیگاؤں جانا ہوا، وہاں ایک مدرسے والوں نے بڑی عمر والوں کے لیے تعلیم دین کا انتظام کیا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب، ایک انجینئر صاحب، ایک فلاں صاحب، ایک فلاں صاحب، 7 آدمی وہ پوری درس نظامی کی تعلیم سے فارغ ہوئے، ان کی دستار باندھی گئی۔ ان میں سے کوئی 65 سال کا تھا، کوئی 60 سال کا تھا، کوئی 55 سال کا تھا۔ تو اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو قرآن پاک سے ہمیں اپنے کو وابستہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو وابستہ کرنا ہے، بچیوں کو وابستہ کرنا ہے، گھر کی خواتین کو قرآن سکھلانا ہے، دینی تعلیم دینی ہے۔ ان خواتین میں اگر دین آئے گا تو ان کے بچوں میں بھی دین آئے گا، ان کے شوہروں میں بھی دین آئے گا، ان کے گھر والوں میں بھی دین آئے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیندار خاتون بیوی بن کے آتی ہے، بہو بن کے آتی ہے، پورے گھرانے کو دیندار بنا دیتی ہے۔ چند دنوں کے اندر حالات بدل جاتے ہیں۔ تو بچیوں کو بھی دین سکھلانا ہے، بچوں کو بھی دین سکھلانا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کو اپنا رہبر بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، وہ سیدھا راستہ جو جنت کے مین گیٹ تک پہنچائے گا۔ قرآن کو سامنے کرو اور اس کے پیچھے چلو تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچائے گا۔ فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کبیرا، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کو ان کے نیک اعمال کا بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے۔ پریشان مت ہو،
بوجھ مت محسوس کرو، تنگ دل مت ہو۔ ایمان کے ساتھ اگر تم نے اچھے اعمال کیے تو ایک ایک عمل کا ایسا بدلہ ملے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ قرآن بشارت سنا رہا ہے، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اس لیے ہم سب کو میرے بھائیوں قرآن سے وابستہ رہنا ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جو احادیث شریفہ ہیں وہ قرآن سے الگ نہیں ہیں، قرآن کی تشریح و تفسیر ہے، قرآن کے اندر اجمال ہے، احادیث شریفہ میں تفصیل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ امی جان بتائیے۔ امی جان نے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کان خلقہ القرآن۔ حضور کے اخلاق پوچھتے ہو، قرآن کے صفحات پڑھتے چلے جاؤ، حضور کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا، ورق ورق سے پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے، اس کی عملی تعبیر اور اس کی عملی تفسیر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی۔ عبادات کیسے ہوں، اخلاق کیسے ہوں، معاملات کیسے ہوں، معاشرت کیسی ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا اسوہ مبارکہ، آپ کی پوری زندگی، اقوال، افعال، تقریرات، یہ سب دراصل قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی کرنا چاہیے، بچیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ عزم لے کر کے ہم یہاں سے جائیں۔ آج جو یہ پروگرام اتنا بڑا کیا گیا، یہ اسی مقصد سے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ آج ان طلباء کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی، دستار رکھی جائے گی، ہمارے دل میں بھی جذبہ ہو کہ ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا پوتا، ہمارا نواسا، ہمارا بھتیجا، بھانجا، اس کا بھی ایسے ہی اعزاز و اکرام ہو۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے حد قبول فرمائے، ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، سبھی لوگوں کو دین پر چلنا آسان فرمائے، اصحاب خیر کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، حلال کمانے کی اور حلال جگہوں پر خرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔